اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد فی اول کلامہ اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامہ اللہم صل علی محمد فی آخر کلامہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد شاہ نواز ایم اے اسکول سسٹم کی طرف سے آج ہم نے جس موضوع پر جس سبق کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے پاس کلاس ہفتم 7th کلاس کا سبق ہم نے غزوہ تبوک کو ڈسکس کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں وہ میں نے لکھ دی ہیں۔ تو پہلا سوال تقریباً ہم نے 5 سوال آج آپس میں ڈسکس کرنے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے غزوہ تبوک کیوں پیش آیا، اس میں وقت بھی متعین ہو جائے گا اور وجہ بھی ہو جائے گی کہ کب ہوا اور کیوں ہوا۔ غزوہ تبوک کیوں پیش آیا؟ جواب، غزوہ تبوک جب مسلمانوں نے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کیا اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ، مسلمانوں کے اسلام کی عزت بڑھنے لگی، تو روم کا بادشاہ ہرقل نامی اور تمام لوگوں کی طرف مسلمانوں نے خطوط بھی لکھے، اسلام کی دعوت بھی دی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ مخالفت شروع کر دی، اور ان میں سے روم کا بادشاہ ہرقل یہ سر فہرست تھا۔ اس نے مخالفت شروع کی اور اس نے اپنے مجاہد تیار کرنے شروع کر دیے لڑائی کے لیے، اور روم کی سرحد پر جمع ہونا شروع کر دیا۔ تقریباً اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا اور وہاں پر آ کر مسلمانوں کے ساتھ روم کی سرحد پر، شام کی سرحد پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کیا ہو گیا؟ آمادہ کر لیا۔ تو جب اس نے یہ کیا، مسلمانوں کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سن 9 ہجری میں تیار کرنا شروع کیا، اور 30,000 کا لشکر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لے کے روم کی شام کی سرحد تک پیدل سفر کر کے مسلمانوں کو لے کر کے گئے۔ اور یہ واقعہ غزوہ تبوک جو پیش آیا یہ تقریباً سن 9 ہجری میں ہوا۔ نمبر 1، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بغض کی بنا پر انہوں نے جنگ کرنی شروع کی، تو اس وجہ سے غزوہ تبوک پیش آیا۔ سوال نمبر 2، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے کس طرح سے مالی مدد کی؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اعلان کیا، بھئی ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے، ہر آدمی اپنے اپنا امداد کرے اپنی اپنی وسعت کے مطابق۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور گھر کا آدھا سامان لے کر کے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوقیہ چاندی، اور اسی طرح ہر صحابی نے اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کے مال ڈالا۔ اور یہ غزوہ تبوک وہ جنگ ہے کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، اور اپنا جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کے دے دیا، اور چادر ٹاٹ کا لباس پہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اتنے میں جبریل آئے۔ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل یہ کیا، کیسی حالت بنائی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے فرمایا، اللہ کے نبی، آج میں نے نہیں بلکہ آسمان و زمین کے جتنے فرشتے ہیں سب فرشتوں نے آج ابو بکر جیسا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے آسمان و زمین کے جتنے نورانی فرشتے ہیں سب کو فرمایا آج ایسا لباس پہن لو۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں حضرت ابو بکر نے جنگ کا سارا سامان، اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ نمبر 2، مدینہ منورہ سے تبوک تک کا سفر کیسا تھا؟ کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے حالات اتنے درست نہیں تھے، سواریاں کم تھیں۔ مسلمانوں نے مدینہ سے لے کے روم کی شام کی سرحد تک 805 کلومیٹر پیدل سفر کر کے
کیا کیا، وہاں پہنچے تو یہ سفر بہت مشکل، انتہائی مشکل اور کٹھن، اور مسلمانوں نے بڑی صبر اور استقامت کا جذبہ دکھایا، اور اس وجہ سے یہ سفر بہت مشکل سفر گزرا مسلمانوں کا۔ سوال نمبر 4، جیش الاسرہ کا کیا مطلب ہے؟ جیش الاسرہ تنگی کا سفر، کیونکہ ابھی اوپر کہا ہے کہ کیونکہ سواریاں کم تھیں، مسلمانوں نے اکثر پیدل سفر کیا، وہ تنگی کا یہ تھا، تو اس لیے جیش الاسرہ تنگی کا لشکر، اور وہ تنگی کا لشکر کون سی جنگ میں پیش آیا تھا کہ 805 کلومیٹر پیدل سفر کیا، وہ غزوہ تبوک تھا، تو اس لیے اس کو جیش الاسرہ کا مطلب کیا ہے؟ تنگی کا سفر، مشکلات کا سفر۔ سوال نمبر 5، غزوہ تبوک میں ہرقل نے کتنے افراد کا لشکر تیار کیا؟ شروع میں آپ کو میں نے یہاں پہ بتایا ہے، غزوہ تبوک میں جو ہرقل نامی روم کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا، اس کی تعداد تقریباً 40,000 کے قریب تھی، اور مسلمانوں کے پاس مسلمان جو تیار ہو کر کے آئے غزوہ تبوک میں وہ تقریباً 30,000 کے قریب تھے، اور سن 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور غزوہ تبوک میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور اس طرح سے یہ ہمارا لیسن جو ہے نا آج مکمل ہوا۔ غزوہ تبوک کیوں پیش آیا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ نے کس طرح سے مدد کی اپنی اپنی وسعت کے مطابق؟ غزوہ تبوک تک کا سفر کیسا تھا؟ مدینہ منورہ سے تبوک تک کا بہت مشکل، کٹھن، سواریاں نہیں تھیں، اس لیے جیش الاسرہ کا مطلب تنگی کا سفر۔ اور غزوہ تبوک میں ہرقل نے کتنے افراد کا لشکر تیار کیا؟ تقریباً 40,000 کا لشکر، اور اس کے خلاف مسلمان مجاہد کتنے تھے؟ 30,000۔ آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے، آپ بک میں دیکھیں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پلیز ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔